person named Osama bin Laden. جو تاریخ کا موجودہ تاریخ کا ماڈرن ہسٹری کا سب سے بڑا دہشت گردانہ واقعہ. 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے آپریشن انڈیورنگ فریڈم شروع کیا. افغانستان پر حملہ جہاں القاعدہ اور طالبان موجود تھے. طالبان کا تو وہ ملک تھا اور انہیں القاعدہ کو پناہ دے رکھی تھی. بلڈنگ نمبر 7 جو ٹوئن ٹاورز کے قریب تھی اور طیاروں سے نہیں ٹکرائی تھی وہ بھی اسی طرح گر گئی. کیوں؟ ایک انجینئر نے کہا کہ یہ فزکس کے خلاف ہے کہ عمارت اس طرح سے گرے. 9/11 نے دنیا کی سیاست کو نئی شکل دے دی اور ہم ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم. آج 11 ستمبر ہے 2025. آج سے ٹھیک 25 برس قبل آج ہی کے روز ایک ایسا سانحہ، ایک ایسا واقعہ ہو گیا جو ماڈرن دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ گیا. وہ واقعہ کیا تھا؟ 11 ستمبر 2001 کی صبح نیو یارک شہر ایک عام دن کی طرح جاگا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جڑواں عمارتیں یعنی کہ ٹوئن ٹاورز امریکی معیشت کی علامت تھیں. یہ 110 منزلہ اونچی عمارتیں جو سن 1973 میں مکمل ہو گئی تھیں. ہر روز 50,000 لوگوں کی میزبانی کرتی تھیں. آسمان صاف تھا، سورج چمک رہا تھا اور لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے. کچھ کافی پی رہے تھے، کچھ میٹنگز کی تیاریاں کر رہے تھے اور بچے اسکول جا رہے تھے. دریائے ہڈسن کی لہریں چمک رہی تھیں اور شہر کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ پرسکون منظر چند گھنٹوں کے بعد جہنم میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن القاعدہ کے 19 دہشت گردوں نے 4 کمرشل طیاروں کو ہائی جیک کر کے امریکہ کے قلب پر حملہ کیا جو تاریخ کا موجودہ تاریخ کا ماڈرن ہسٹری کا سب سے بڑا دہشت گردانہ واقعہ بن گیا. Person named Osama bin Laden. ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے. اور اگر آپ UK، US، کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے ذرا ان طیاروں کی کہانی ایک ایک کر کے آپ تک پہنچائے دیتا ہوں. پہلا طیارہ امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 11 تھی. یہ بوئنگ 767-223ER تھا جو بوسٹن کے لوگن انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لاس اینجلس جا رہا تھا. اس میں 76 مسافر، 9 فلائٹ اٹینڈنٹس اور 2 پائلٹس یعنی کہ کل 92 افراد سوار تھے. صبح 7:59 پر اڑا لیکن 8:14 پر اسے دہشت گردوں نے، جن کی قیادت محمد عطا کر رہا تھا، ہائی جیک کر لیا. فلائٹ اٹینڈنٹ بیٹی آنگ نے گراؤنڈ کنٹرول کو کال کی. ہائی جیکرز نے کاکپٹ پر قبضہ کر لیا ہے. وہ چاقو کا استعمال کر رہے ہیں. 8:46 پر یہ طیارہ نارتھ ٹاور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ نمبر 1 اسے جا کر ٹکرا گیا. اس کی 93ویں سے 99ویں منزل تک ان کے بیچ میں وہ ٹکرایا اور اس کی اس وقت رفتار جو ہے وہ 490 میل فی گھنٹہ تھی. زبردست دھماکہ ہوا، جیٹ فیول سے آگ لگ گئی، درجہ حرارت 1800 ڈگری فahrenheit تک پہنچا اور ہزاروں لوگ پھنس گئے. لوگوں نے کھڑکیوں سے چھلانگیں لگائیں جو ٹی وی پر لائیو دیکھا گیا. یہ حملہ ایک حادثہ سمجھا گیا لیکن جلد ہی حقیقت کھل گئی. دوسرا طیارہ یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 175 بوئنگ 767-222 بوسٹن سے لاس اینجلس جا رہا تھا. 51 مسافر، 7 فلائٹ اٹینڈنٹس اور 2 پائلٹس، کل 65 افراد. صبح 8:14 پر اڑا. 8:42 پر اسے ہائی جیک کر لیا گیا. مسافر پیٹر ہینسن نے اپنے والد کو کال کی. ہائی جیکرز نے چاقو پکڑے ہیں، طیارہ نیچے جا رہا ہے. 9:03 پر یہ ساؤتھ ٹاور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دوسرے ٹاور کی 77ویں سے 85ویں منزل سے ٹکرا گیا 590 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے. آگ اور دھواں پھیل گیا. تقریباً 200 لوگوں نے چھلانگ لگائی. یہ واضح ہو گیا کہ یہ منظم حملہ نہیں ہے. تیسرا طیارہ امریکن ایئر لائنز فلائٹ 77 بوئنگ 757-223 واشنگٹن ڈولز سے لاس اینجلس جا رہا تھا. 53 مسافر، 4 فلائٹ اٹینڈنٹس اور 2 پائلٹ، کل 64 افراد. صبح 8:20 پر اڑا. 8:51 پر اسے ہائی جیک کر لیا گیا. بابرا آلسن نے اپنے شوہر ٹیڈ آلسن کو کال کی. ہائی جیکرز نے باکس کٹرز استعمال کیے ہیں.
9:37:46 پر یہ پینٹاگون سے ٹکرایا. 125 سٹاف جو گراؤنڈ کا تھا وہ ہلاک ہوئے اور 36 گھنٹے تک یہ آگ جاری رہی. چوتھا طیارہ یونائٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 93 بوئنگ 757-222 نیو یارک سے سین فرانسسکو کی طرف جا رہا تھا. 33 مسافر، 5 فلائٹ اٹینڈنٹس اور 2 پائلٹس، ٹوٹل 44 افراد تھے. صبح 8:42 پر اڑا. 9:28 پر اسے ہائی جیک کیا گیا، جبکہ مسافروں ٹاڈ بیمر اور جیرمی گلک نے مزاحمت کی. بیمر کے مشہور الفاظ لیٹس رول. 10:03:11 پر یہ پینسلوینیا شینکویل میں ایک فیلڈ میں ایک کھیت میں گر گیا. ہدف شاید وائٹ ہاؤس تھا. اب اس کے بعد پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ دہشت گردانہ حملے ہیں. نیو یارک جو کہ دنیا کی ایک دھڑکن سمجھا جاتا ہے، وہاں پر کھلبلی مچ گئی اور ریسکیو آپریشن شروع ہو گیا. حملوں کے بعد فائر ڈپارٹمنٹ آف نیو یارک، FDNY، نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ NYPD، پورٹ اتھارٹی پولیس ڈپارٹمنٹ PAPD، ایمرجنسی میڈیکل سروسز EMS اور فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی FEMA نے فوراً کام شروع کیا. FDNY کے چیف پیٹر گانچی نے حکم دیا کہ ہر ایک کو نکالو. فائر فائٹر جان مورابیٹو نے 78ویں منزل سے لوگوں کو بچایا. NYPD کے موئرا اسمتھ نے زخمیوں کو باہر نکالا. رضاکاروں نے پانی اور امداد دی اور گراؤنڈ زیرو پر آپریشن 8 ماہ تک جاری رہا، جہاں 20,000 سے زیادہ لوگوں کو بچایا گیا. ریسکیو ورکرز، ان کی بھی ہلاکتیں ہوئیں جی. FDNY کے 343 فائر فائٹرز، NYPD کے 23 پولیس افسران، PAPD کے 37 افسران اور EMS کے 8 پیرامیڈکس ہلاک ہوئے. کل 412. اور اس کے بعد بھی زہریلے دھوئیں سے 340 مزید ہلاکتیں FDNY کی ہوئیں. فائر فائٹرز بہت سے ایسے تھے جو کینسر سے مر گئے، مثلا فادر مائیکل جج تھے اور FDNY کے چیپلن میں وہ دعائیں کرتے ہوئے یہ مارے گئے. خیر، انسانی جانوں کا کل زیادہ دیکھا جائے تو تقریباً 2,977 ہلاکتیں ہوئیں. یہ دہشت گردوں کے علاوہ تھی. ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 2,753 تھیں، پینٹاگون میں 184 تھیں، اور اسی طرح فلائٹس وغیرہ میں ملا کر ٹوٹل تقریباً یہ 3,000 کے قریب ہلاکتیں بنتی ہیں جو ہوئی تھیں. اور اس میں وہ کیون کاسگروو کی وہ 911 کال کہ میں مر رہا ہوں، اس وقت اس نے ہر کسی کا دل دہلا دیا تھا. اس کے علاوہ بعد میں بیماریوں سے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ 10,000 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جب ہو گیا، اتنی ہلاکتیں ہو گئیں اور امریکہ کے دل کے اوپر حملہ ہوا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات 9/11 کمیشن قائم ہوا، جس کی 2004 کی رپورٹ 585 صفحات پر مشتمل تھی. شواہد کی ایک وسیع رینج جمع کی گئی. محمد عطا کا پاسپورٹ ملبے سے ملا، ہائی جیکرز کے سامان سے ہدایات کے کاغذات جیسے کہ ذہنی تیاری کے نوٹس جہاں لکھا تھا کہ اپنے دل کو مضبوط کرو اور دشمن کو ڈراؤ. دیگر شواہد میں فلائٹ سکولز کے ریکارڈز جیسے کہ ہفمین ایویشن جہاں عطا اور مروان الشہی انہوں نے تربیت لی، اور مالیاتی لین دین کے ریکارڈ شامل تھے جو القاعدہ سے ان کا ناطہ جوڑتے تھے. حملہ آوروں کی شناخت کی گئی. محمد عطا لیڈر تھے، یہ مصر کے تھے. اس کے علاوہ مروان الشاہی تھے جو UAE کے تھے، زیاد جراح تھے جو لبنان کے تھے، اور ہانی ہنجور سعودی عربیہ کے، اور دیگر یہ 15 جو تھے یہ سب سعودی عربیہ سے ان کا تعلق بتایا گیا. اور انہوں نے یہ تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ جی انہوں نے 1999 سے یہ منصوبہ بندی شروع کر رکھی تھی. جرمنی کے ہیمبرگ میں انہوں نے پلان بنایا اور امریکہ میں فلائٹ سکولز میں تربیت لی. ان کا پلان واضح تھا، طیاروں کو ہتھیار بنا کر امریکی علامات یعنی کہ معاشی علامت WTC، فوجی علامت پینٹاگون اور سیاسی علامت وائٹ ہاؤس کیپٹل پر حملہ کرنا. کمیشن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انہوں نے باکس کٹرز استعمال کیے تھے اور ان کی تربیت القاعدہ کیمپس میں ہوئی تھیں. ایک گواہ نے بتایا کہ عطا کے چہرے پر عجیب سکون تھا جب وہ فلائٹ سکول میں تربیت حاصل کیا کرتا تھا. یہ تحقیقات تقریباً 2 سال تک چلیں اور اس نے دہشت گردی کی ایک نئی تصویر پیش کی. اب القاعدہ کہاں سے آتی ہے جی؟ کیا انہوں نے خود مانا کہ تحقیقات سے ثابت ہوا؟ یہ اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. القاعدہ کو دراصل فوری طور پہ شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، کیونکہ یہ اسامہ بن لادن کی تنظیم تھی جو 1998 کے امریکی سفارت خانے میں جو بم دھماکے ہوئے تھے ان کا بھی ذمہ دار تھا. تو تحقیقات سے پتہ چلا کہ بن لادن نے 1996 سے اس پلان کی تیاری شروع کی ہوئی تھی
اور مالی امداد UAE اور سعودی عرب سے آئی اور تربیت افغانستان کے کیمپس میں ہوئی۔ بن لادن نے پہلے انکار کیا لیکن 2004 میں ایک ویڈیو میں کہا کہ ہم نے یہ حملہ امریکی پالیسیوں کا بدلہ لینے کے لیے کیا، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں ان کے کردار کی وجہ سے۔ خالد شیخ محمد جو پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو 2003 میں پاکستان سے گرفتار کیا گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ میں نے 9/11 کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں حقیقتیں ہیں کہ تحقیقات کا بھی اشارہ انہی کی طرف تھا اور انہوں نے بعد میں اس چیز کو قبول بھی کر لیا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ جب موجودہ تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردانہ حملہ ہو جائے اور دنیا کے سب سے طاقتور ملک پر، تو رد عمل تو ہونا تھا۔ امریکہ کا رد عمل کیا تھا، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ تصور کیجئے 11 ستمبر 2001 کی وہ شام جب امریکی صدر جارج W. بش انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا۔ ان کی آواز میں غم تھا، غصہ تھا اور عزم تھا۔ ہم دہشت گردوں کو ڈھونڈیں گے اور انصاف ہوگا، یہ ایک جنگ ہے جو ہم جیتیں گے۔ یہ الفاظ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نئی حقیقت کا آغاز تھے۔ حملوں کے فوراً بعد امریکہ نے وار آن ٹیرر کا اعلان کر دیا، ایک عالمی جنگ جو دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا دعویٰ کرتی تھی۔ اکتوبر 2001 میں پیٹریٹ ایکٹ پاس ہوا جو ایک انقلابی قانون تھا جس نے حکومت کو فون ٹیپنگ، ای میلز کی نگرانی اور بینک ریکارڈز تک رسائی کی اجازت دی تاکہ ممکنہ دہشت گردوں کو روکا جا سکے۔ ایئرپورٹس پر ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن TSA بنایا گیا جہاں اب ہر مسافر کو سخت چیکنگ سے گزرنا پڑتا تھا، جوتے اتارنا، بیگز کی سکیننگ اور باڈی سکیننگز، یہ سب کچھ اس لیے کہ 9/11 نے امریکہ کو ایک نئی حقیقت سے روبرو کرا دیا تھا۔ گھر میں غیر محفوظ ایک امریکی شہری نے کہا کہ ہم نے اپنی آزادی کا کچھ حصہ کھو دیا، لیکن شاید سیکیورٹی کے لیے یہ ضروری تھا۔ دنیا نے امریکہ کی حمایت کی۔ نیٹو نے پہلی بار اپنا آرٹیکل 5 انووک کیا، فعال کیا، جو کہتا ہے کہ ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے کہا ہم امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فرانس، جرمنی اور حتیٰ کہ روس نے بھی تعاون کی پیشکش کی۔ لیکن یہ رد عمل ایک تاریک پہلو بھی لایا، اور وہ پہلو تھا اسلاموفوبیا کا پھیلاؤ۔ مسلمانوں پر شک بڑھ گیا، مساجد پر حملے ہوئے، سکھوں کو غلطی سے مسلمان سمجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2001-2 میں ہیٹ کرائمز میں 1600% تک اضافہ ہوا۔ مثال کے طور پر ایک پاکستانی دکاندار کو ٹیکساس میں مار دیا گیا کیونکہ وہ عرب دکھتا تھا۔ یہ رد عمل نہ صرف امریکی معاشرے کو تقسیم کر گیا بلکہ پوری دنیا کی نظر میں امن اور آزادی کی تعریف کو بدل گیا۔ کیا یہ ضروری تھا یا اس نے آزادیوں پر قدغن لگا دی؟ یہ ایک بحث ہے جو آج بھی جاری ہے۔ اب اس کا رد عمل کیا ہوا؟ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے آپریشن انڈیورنگ فریڈم شروع کیا، افغانستان پر حملہ، جہاں القاعدہ اور طالبان موجود تھے۔ طالبان کا تو ملک تھا اور انہیں القاعدہ کو پناہ دے رکھی تھی۔ یہ جنگ 1 دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال نہیں چلی، 20 سال تک چلی، اور امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ اگست 2021 تک یہ جنگ چلتی رہی، جاری رہی، اور اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئیے اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ شروع میں یہ ایک زبردست فتح تھی، بنکر بسٹرز، ڈیزی کٹرز، اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی۔ 2001 میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی، نومبر 2001 تک طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور کابل پر قبضہ کر لیا گیا۔ اسامہ بن لادن، القاعدہ کا سربراہ، فرار ہو گیا، اس کو تلاش کیا گیا، اور بالآخر 2 مئی 2011 کو پاکستان کے ایبٹ آباد میں ایک امریکی آپریشن میں وہ مارا گیا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ امریکی فوجیوں نے رات کے اندھیرے میں بن لادن کے کمپاؤنڈ پر چھاپا مارا اور صدر باراک اوباما نے اعلان کیا انصاف ہو گیا۔ اس جنگ نے افغانستان میں تبدیلیاں بھی لائیں، صرف تب تک جب تک امریکہ وہاں پر موجود تھا، اور جب تک امریکہ وہاں تھا بھی تب بھی لوگ کہتے تھے کہ کابل کے باہر امریکہ کی حکومت نہیں ہے، وہاں طالبان کا راج چلتا ہے۔ بہرحال امریکہ نے کابل کی حد تک لڑکیوں کے اسکول کھولے، خواتین کو ووٹ کا حق بھی دیا، اور بنیادی ڈھانچے جیسے کہ سڑکیں اور ہسپتال بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایک افغان خاتون فوزیہ کوفی نے کہا کہ امریکہ نے ہمیں امید دی ہے کہ ہم آزاد زندگی جی سکیں۔ 2001 سے 2020 تک 30 لاکھ سے زیادہ لڑکیوں نے کہتے ہیں کہ تعلیم دی انہوں نے ان کو،
جو طالبان کے دور میں امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ناممکن تھا۔ ناکامیوں کی بات کی جائے تو یہ جنگ ایک دلدل ثابت ہوئی۔ طالبان نے گوریلا جنگ شروع کی اور امریکی کرپشن سے، قبائلی تنازعات سے اور سرحدوں سے آنے والے دہشت گردوں سے لڑتے رہے۔ 2400 سے زیادہ امریکی فوجی ہلاک ہوئے اور 1 لاکھ سے زیادہ افغانی۔ $2 ٹریلین ضائع ہوئے، ایک رقم جو پورے افغانستان کو ایک جدید ملک بنا سکتی تھی۔ 2021 میں جب صدر جو بائیڈن نے انخلا کا اعلان کیا، طالبان نے چند ہی ہفتوں میں کابل پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ایئرپورٹ پر افراتفری کے مناظر دیکھنے میں آئے، جہاں لوگ طیارے سے لٹک رہے تھے، بعض اڑتے ہوئے طیارے سے نیچے گرے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک افغان صحافی نے کہا کہ امریکہ نے ہمیں آزاد تو کیا لیکن استحکام نہیں دیا۔ یہ جنگ ایک مخلوط کہانی ہے جس میں کہ ناکامیاں زیادہ دکھائی دیتی ہیں، کامیابیاں بہت کم اور بہت چھوٹے عرصے کے لیے۔ اس نے دہشت گردی کو کم کرنے کی کوشش کی، بن لادن کو ختم کیا، خواتین کو کچھ عرصے کے لیے ان کے شاید حقوق بھی دیے، لیکن طالبان کی واپسی نے یہ ثابت کر دیا کہ فوجی طاقت اکیلی کافی نہیں ہوتی۔ سفارت کاری، پالیسی سازی، مقامی تعاون اور معاشی ترقی یہ ضروری تھی۔ یہ ایک سبق ہے کہ جنگ جیتنا آسان ہے، لیکن پائیدار امن لانا، ترقی کی راہ پر گامزن کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ 9/11 کی جنگ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح پھیل گئی جو افغانستان سے نکل کر مشرق وسطیٰ اور اس کے آگے تک پھیل گئی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو تباہی، افراتفری اور شاید کچھ تھوڑی سی امید کی کرنوں سے بھی بھری ہو۔ آئیے اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں، جیسے ایک فلم جو ہمیں عالمی سیاست کی پیچیدگیاں دکھاتی ہے۔ عراق 2003، صدر بش نے دعویٰ کیا صدام حسین کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، کیمیائی ہتھیار، اور یہ دعویٰ بعد میں جھوٹ ثابت ہوا۔ مارچ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، صدام کو 2003 میں گرفتار کیا گیا اور 2006 میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ لیکن یہ فتح تباہی کا آغاز تھا۔ شیعہ سنی تنازعات بڑھے، عراق کی فوج اور پولیس تحلیل ہو گئی اور افراتفری پھیل گئی۔ 2014 میں اس خلا سے داعش، آئسس ابھری، جس نے عراق اور شام کے شہروں پر قبضہ کیا، ہزاروں کو قتل کیا اور لاکھوں کو بے گھر کیا۔ امریکہ نے 4,500 فوجی کھوئے اور 1 لاکھ سے زیادہ عراقی۔ 2019 میں داعش کی خلافت ختم ہوئی، لیکن عراق اب بھی عدم استحکام کا شکار ہے۔ ایک عراقی نے کہا امریکہ نے صدام کو ہٹایا لیکن ہمیں امن نہیں دے سکے۔ لیبیا 2011، نیٹو نے امریکہ کی حمایت سے معمر قذافی کو ہٹایا۔ قذافی 2011 میں مارا گیا، لیکن لیبیا قبائلی جنگوں اور افراتفری میں ڈوب گیا۔ ہتھیار افریقہ بھر میں پھیل گئے اور دہشت گرد گروپس مضبوط ہوئے۔ ایک لیبیائی شہری نے کہا کہ ہم نے ایک آمر کھویا لیکن ملک بھی کھو دیا۔ نتیجہ، لیبیا آج بھی تقسیم شدہ ہے اور انسانی بحران جاری ہے۔ شام 2011 سے خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ جب صدر بشار الاسد کے خلاف احتجاج ہوا، داعش نے 2014 میں بڑے علاقوں پر قبضہ کیا، کیمیائی ہتھیار استعمال ہوئے اور 3 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے۔ امریکہ نے داعش کے خلاف فضائی حملے کیے اور 2019 میں داعش کی خلافت ختم ہوئی، لیکن شام اب بھی تباہ حال ہے۔ حالانکہ نئی حکومت آ چکی ہے، بشار الاسد کا بستر گول ہو چکا ہے، وہ جا چکا ہے، لیکن ابھی بھی شامی اپنے مستقبل کو غیر یقینی پاتے ہیں۔ ایک شامی مہاجر نے کہا کہ ہمارا گھر، ہمارا شہر، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج بھی شامی بے یقینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یمن 2015 سے سعودی عرب نے امریکہ کی حمایت سے حوثیوں کے خلاف ان پر حملے کیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک تھا اس وقت، جہاں 3,77,000 لوگ مر چکے، بھوک اور بیماریاں پھیل رہیں، اور یہ بحران آج بھی جاری ہے۔ ایران میں 9/11 کے بعد سے امریکہ نے ایران پر پابندیاں سخت کیں، خاص طور پر اس کے جوہری پروگرام کی وجہ سے۔ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری معاہدہ توڑ دیا، جس سے کشیدگی بڑھی، اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر اس کی جوہری تنصیبات کو ختم کرنے کا عزم اٹھایا اور اس پر حملہ بھی کیا، اور سب کچھ اس نام پر کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ ٹیررسٹ ہے۔ آپ یہ لفظ بولیں اور پھر جس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر دیں۔ اس کے علاوہ حزب اللہ ہے، حماس ہے، لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس، انہوں نے اسرائیل کے خلاف، ظاہری بات ہے ایک ایسا، میں بڑی دفعہ اس کے اوپر ویڈیوز بنا چکا ہوں، کیونکہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کے ریاکشن میں، رد عمل میں، پھر یہ لوگ بھی، حماس اور حزب اللہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہے،
اور پھر یہ تنازعات گہرے ہوتے گئے، ان کو مارا گیا، انہوں نے مارا، اور یہ جنگیں جاری رہیں، اور آخر میں اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حماس کی جو اکتوبر 2023 کی کارروائی تھی، جس میں کہ انہوں نے اسرائیلی شہریوں کو مارا، ان کے لوگ ہاسٹیجز لے گئے، ان کو اغوا کر لیا، اس جرم کی پاداش میں پورے غزہ کی اسرائیل نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایک نسل کشی ہے جو وہاں جاری ہے، اور سب کچھ صرف اس نام پر کہ حماس ایک دہشت گرد ہے۔ اس گھر میں بھی حماس ہے، اس گھر میں بھی حماس ہے، اس گھر میں بھی حماس ہے، اس اسکول میں بھی حماس ہے، اس ہسپتال میں بھی حماس ہے، اس میڈیا کی گاڑی میں بھی حماس ہے۔ ہم جس کو چاہیں گے جب چاہیں گے نشانہ بنائیں گے، کیونکہ حماس دہشت گرد ہے، اور دہشت گرد کے خلاف کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، ایک نسل کشی بھی۔ بہرحال جناب، یہ جو جنگ کا پھیلاؤ ہے، یہ ایک سبق ہے کہ دہشت گردی کو کم کرنے کی کوشش میں لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں، $1 ٹریلین خرچ ہوئے، اور مشرق وسطیٰ عدم استحکام کا شکار ہوا، لیکن مثبت نتائج کیا نکلے؟ وہ داعش جو اسی کیوس کی پیداوار تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ کہانی دراصل ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا یہ قیمت درست تھی جو ہم نے ادا کی، اور کیا اس سب کے بعد دنیا ایک از اٹ اے بیٹر پلیس ٹو لیو؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب ذرا آ جاتا ہوں جناب کہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ باقی جگہوں پر کیا ہو رہا تھا، مغرب کے اپنے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کے اوپر کیا اثرات ہوئے۔ 9/11 کے بعد مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگی بھی ایک خواب سے ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گئی۔ وہ کہتے ہیں امریکن ڈریم کہا کرتے تھے، تو اٹ ٹرن فرام اے ڈریم ٹو اے نائٹ میئر۔ تصور کیجئے ایک پاکستانی نژاد امریکی خاتون عائشہ خان جو حجاب پہنتی ہے، ایئرپورٹ پر کھڑی ہے، ہر سیکیورٹی اہلکار کی نظر اسے شک سے دیکھتی ہے، ہر مسافر اسے گھورتا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک نئی حقیقت بن گئی۔ نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں بھی ہر عمل پر شک، ہر رسم پر تنقید اور ہر بات پر سوال، یہ ایک مسلسل جد و جہد بن گئی۔ FBI کی رپورٹس کے مطابق 2000 میں مسلمانوں کے خلاف 28 ہیٹ کرائمز تھے، 2001 میں 481 ہو گئے، 1617% اضافہ۔ یہ اعداد صرف they're not just cold figures، ان کے پیچھے کہانیاں ہیں۔ مساجد کو آگ لگائی گئی، جیسے ٹیکسز میں ایک مسجد کو نذر آتش کیا گیا۔ ایک سکھ بلجیت سنگھ کو شکاگو میں مار دیا گیا کیونکہ اس کی پگڑی تھی اور اس کو دہشت گردی سے چھوڑ دیا گیا۔ عائشہ خان نے ایک انٹرویو میں کہا، ہر روز مجھے ثابت کرنا پڑتا تھا کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ اسکول میں بچے مجھے بن لادن کہتے تھے۔ حجاب پر تنقید بڑھی، فرانس نے 2004 میں اسکولوں میں حجاب پر پابندی لگائی اور دیگر یورپی ممالک نے بھی اس کو فالو کیا۔ داڑھی رکھنے والوں کو تانوں کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے مسلم بچوں کو اپنے نام تبدیل کرنے پڑے، محمد سے مائک، فاطمہ سے فی۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی جو مسلم کمیونٹیز نے اپنی شناخت کھوئی۔ ایک مسلم امریکی احمد علی نے بتایا، ہر بار جب میں ایئرپورٹ پر جاتا ہوں مجھے رینڈم چیک کے لیے روکا جاتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رینڈم نہیں ہوتا۔ لیکن اس تاریخ کہانی میں امیدوں کی کرنیں بھی ہیں۔ مسلم کمیونٹیز نے متحد ہو کر لڑائی لڑی۔ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشن CAIR جیسے گروپس بنے جنہوں نے قانونی لڑائیاں لڑیں اور مسلم حقوق کا دفاع کیا۔ آج بھی 2021 کی ایک رپورٹ کے مطابق ہیٹ کرائمز جاری ہیں، لیکن مسلم کمیونٹیز نے اپنی آواز بلند کی ہے۔ یہ کہانی ہے جدوجہد کی اور استقامت کی، جو ہمیں بتاتی ہے کہ تعصب کو اتحاد سے شکست دی جا سکتی ہے۔ یقینی طور پر مسلمانوں کے لیے یہ وقت انتہائی مشکل رہا ہے اور آج بھی ہے۔ ان کی سٹرگلز، ان کی کوشش، ان کی جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ آئیے اب ذرا بات کر لیں تو جناب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ساری 9/11 کی کہانی میں نے آپ تک پہنچا دی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ اس کے بعد بہت سے سازشی نظریات تھے جن نے جنم لیا، کنسپیریسی تھیریز تھیں جو ہیچ ہوئیں، لوگوں نے بہت سے سوالات پوچھے۔ وہ کنسپیریسی تھیریز کیا ہیں ان پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے، جن کے بغیر کہانی آگے نہیں بڑھتی۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہیں کیا۔ سب سے پہلے ٹوئن ٹاورز کا گرنا، یہ ایک مہمہ ہے جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں گونجتا ہے۔ تصور کیجئے 2 فلک شگاف فلک بوس عمارتیں ہیں جو ہزاروں ٹن سٹیل سے بنی ہیں، طیاروں کی ٹکر سے اس طرح گر جائیں جیسے کوئی ہاؤس آف کارڈز۔ اسٹرکچرل انجینئرز جیسے آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز فار 9/11 ٹروتھ کے 3000 سے زیادہ ارکان کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ جیٹ فیول 1800 ڈگری فahrenheit تک جلتا ہے
جو اسٹیل کو پگھلاتا نہیں ہے بلکہ صرف کمزور کرتا ہے، لیکن عمارتیں اس طرح سے گریں جیسے کنٹرولڈ ڈیمولیشن ہو، سیدھا نیچے گرد و غبار کے بادل کے ساتھ۔ دستاویزی فلم لوز چینج جو ڈیلن ایوری نے بنائی، اس نے بھی یہ تھیوری اس کو تقویت دی اور اس نے بھی اس پہ بات کی کہ جناب یہ کیسے۔ یہ فلم دعویٰ کرتی ہے کہ اندرونی دھماکوں سے عمارتیں گری، کنٹرول ڈیمولیشن تھا اور حکومت نے شواہد چھپائے۔ گواہوں نے دھماکوں کی آوازیں سنی۔ ایک فائر فائٹر جان شروڈر نے کہا کہ ہم نے مسلسل دھماکوں کی آوازیں سنی جیسے بم پھٹ رہے ہوں۔ دوسری طرف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹینڈرڈز اینڈ ٹیکنالوجی کی رپورٹ کہتی ہے کہ جیٹ فیول اور عمارت کا وزن گرنے کی وجہ تھا، لیکن شکوک باقی ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈنگ نمبر 7 جو ٹوئن ٹاورز کے قریب تھی اور طیاروں سے نہیں ٹکرائی تھی، وہ بھی اسی طرح گر گئی۔ کیوں؟ یہ بحث آج بھی جاری ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ سرکاری سازش تھی، کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف سائنسی وضاحت ہے۔ ایک انجینئر نے کہا کہ یہ فزکس کے خلاف ہے کہ عمارت اس طرح سے گرے۔ یہ تھیوری لوگوں کو اس لیے اپیل کرتی ہے شاید کیونکہ 9/11 جیسا سانحہ اتنا بڑا ہے کہ لوگ سادہ جوابات نہیں مانتے۔ کیا سچ ہے کیا نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف امریکی حکومت کا کام ہے اور وہی بات بتا سکتے ہیں کہ کہانی کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری سازشی نظریہ یہ ہے کہ جناب جب سب کچھ جل گیا، غالب نے کہا تھا جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جب راکھ جستجو کیا ہے۔ دوسرا سازشی نظریہ یہ ہے کہ اس آگ میں جب سب کچھ جل گیا تو آپ کو محمد عطا کا اور باقی لوگوں کے پاسپورٹس کیسے مل گئے؟ کچھ بچا نہیں، پوری بلڈنگ سٹیل جل گیا، پگھل گیا، لیکن پاسپورٹ بچ گئے۔ ان کے سامان سے وہ کاغذات نکل آئے، پلانز نکل آئے، یہ سب کچھ نکل آئے۔ لوگ اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ کیسے مل گیا؟ یہ ایک دوسرا سازشی نظریہ۔ پھر تیسرا سازشی نظریہ یہ ہے کہ BBC نے کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ٹاور کے گرنے کی خبر اس کے گرنے سے پہلے ہی دے دی تھی۔ لوگ اس پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا۔ چوتھا نظریہ ہے جو یہ بڑا خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اس کا علم تھا۔ یہ حال ہی میں مین اسٹریم میڈیا میں اس کے اوپر بہت سی بات کی گئی ہے کہ کیا اسرائیل کو 9/11 کا پیشگی علم تھا۔ امریکی صحافی ہیں جی ٹکر کارلسن، انہوں نے PS مورگن کے شو میں کہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہودیوں نے کیا ہے، یہ سوالات کو بدنام کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ بنیامین نتنیاہو نے کیمرے پر کہا تھا کہ اچھی چیز ہے کیونکہ یہ امریکہ کو ہمارے تنازع میں شامل کرے گی۔ جب 9/11 ہوا، بنیامین نتنیاہو نے یہ بات کی کہ یہ تو اچھا ہو گیا کہ اب امریکہ ہمارے پاس آ گیا ہے، اور جو ہم دہائیوں سے لڑ رہے ہیں اب امریکہ بھی اس گروپ میں ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ پھر ایک گروپ تھا اسرائیلی آرٹ اسٹوڈنٹس کا، ان کو گرفتار کیا گیا اور یہ پتہ چلا۔ اور ٹکر کارلسن کیونکہ ایک اثر الرسوخ والے صحافی ہیں تو ان کی رسائی ہے FBI کے دستاویزات تک، اور وہ کہتے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ انٹرنیٹ سے نہیں بول رہا، ہیر سے نہیں ہے، میں FBI کے دستاویزات کا حوالہ کہہ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور گروپ تھا جو کہ کہتے ہیں کہ فلما بھی رہا تھا ان کو اور بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اب یہ تھیوری 2001 سے چلی آ رہی ہے جب 5 اسرائیلی شہریوں کو نیو جرسی میں گرفتار کیا گیا۔ وہ حملوں کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور مبینہ طور پر بہت خوش دکھائی دیتے تھے۔ FBI کی دستاویزات کہتی ہیں کہ ان کے پاس ان کا رویہ کچھ مشکوک تھا اور کچھ کے اسرائیلی انٹیلیجنس سے روابط بھی تھے۔ انہوں نے اس کے بعد ان کو 2 ماہ کے بعد رہا کر دیا گیا، لیکن شکوک باقی رہے۔ نتنیاہو نے 9/11 کے بعد کہا تھا کہ حملہ اسرائیل کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس سے امریکہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات میں شامل ہوگا۔ یہ تھیوری بڑی حساس ہے کیونکہ اکثر لوگ پھر اس کو، آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر اس کو لوگ ادھر اینٹی سیمیٹک کہہ دیتے ہیں یا پھر اینٹی زائنسٹ کہہ دیتے ہیں اور اس کو یہود دشمنی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن کارلسن کا کہنا ہے کہ یہ سوال اہم ہے، کیا اسرائیل کو علم تھا؟ اگر ہاں تو کیا وہ چپ رہا، اور چپ رہا تو کیوں چپ رہا، یا یہ صرف اتفاق تھا؟ حقیقت امریکی حکومت کی رائے پر منحصر ہے۔ یہ بحث اب کھل کر ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ میرے اور آپ کے کرنے کا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف امریکی حکومت کے کرنے کا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ ساری معلومات جتنی ہمیں معلوم ہے اس سے 100 گنا 1000 گنا زیادہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ تو فیصلہ امریکی حکومت کا ہے۔ آئیے اب آخری سیکشن میں ذرا دیکھ لیں کہ اس کے عالمی اثرات کیا تھے 9/11 کے۔ اس سانحے کے اثرات ایک کہانی کی طرح دیکھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ تھا جی کہ دہشت گردی کا خوف۔ 9/11 نے پوری دنیا کو دہشت گردی کے خوف میں مبتلا کر دیا۔ تصور کیجئے ایک وقت تھا جب ایئرپورٹس پر جانا آسان تھا، آپ اپنے جوتے نہیں اتارتے تھے، آپ کے بیگ کی ہر چیز چیک نہیں ہوتی تھی، لیکن 9/11 کے بعد ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی
ایڈمنسٹریشن TSA نے سب کچھ بدل دیا. اب جوتے اتارنا، مایات کی پابندی، باڈی سکینرز روزمرہ کا حصہ ہے. ایک مسافر نے کہا اب پرواز کرنا جیل جانے جیسا لگتا ہے. عالمی سیکیورٹی بدل گئی. کلیدی مقامات جیسے پارلیمنٹس ہیں، سفارت خانے ہیں، آپ کی عدالتیں ہیں، ایئرپورٹس ہیں، وہاں پر میٹل ڈیٹیکٹرز، بام ڈسپوزل یونٹس، یہ عام ہو گیا ہے. امیگریشن قوانین سخت ہو گئے، خاص طور پر مسلم اکثریتی ممالک سے آنے والے لوگوں کے لیے. ایک رپورٹ کے مطابق 9/11 کے بعد عالمی سیکیورٹی اخراجات 70% بڑھ گئے ہیں. یہ خوف آج بھی ہے جہاں سیکیورٹی میں اب زیرو ایرر سنڈروم چلتا ہے اور سیکیورٹی کے نام پر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کی قیمت کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائے دیتے ہیں. آپ نے اپنی آزادی کا بہت سا حصہ قربان کر دیا ہے. اب حکومت چاہے تو آپ کی کال سن سکتی ہے، کال ریکارڈز نکلوا سکتی ہے، آپ کے میسیجز پڑھ سکتی ہے، آپ کی ای میلز کو سکین کیا جا سکتا ہے، آپ کے گھر کے اندر گھسا جا سکتا ہے. ان کے پاس ایک بلینک چیک ہے کہ وہ ٹیررزم کے خوف سے، اس گارب کے اندر، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی دہشت گردی نہ ہو جائے، وہ کسی کے ساتھ بھی اس کے جو آپ کے کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہمارے رائٹس ہیں، وہ جو آپ کے رائٹس تھے وہ ٹیررزم کے آنے کے بعد ٹوٹلی پامال ہو جاتے ہیں. اگر آپ پر اس کا چارج لگ جائے تو آپ کے ساتھ جو چاہیں کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ایک ایسا قربانی ہے، یہ وہ قیمت ہے جو شاید دنیا کے ہر شہری نے ادا کی ہے. دوسرا جناب، مسلم کمیونٹیز پر دباؤ ہے. 9/11 کے بعد مسلم کمیونٹیز اور ممالک کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دیا گیا جہاں انہیں ہر وقت اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑتی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق 60% امریکی مسلمانوں نے 9/11 کے بعد تعصب کا سامنا کیا. یہ صرف امریکہ تک محدود نہیں تھا. یورپ میں، فرانس، جرمنی اور برطانیہ میں بھی مسلم مخالف جذبات بڑھے. ایک پاکستانی نیاد برطانوی شہری زینب احمد نے کہا کہ ہر بار جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ معافی مانگو، حالانکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. مسلم ممالک جیسے پاکستان، سعودی عرب اور ایران پر بھی دباؤ بڑھا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہوں، ورنہ پابندیوں کا سامنا کریں. یہ ایک ایسی جنگ تھی جو نہ صرف دہشت گردوں سے لڑی گئی بلکہ عام لوگوں کی زندگیوں کو بھی متاثر کر گئی. صرف پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دہشت گردی کی جنگ میں مارے گئے، ان کی زندگیاں اس کی بھینٹ چڑھیں اور آج بھی ان کے خاندان متاثر ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دہشت گردوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں، جو کچھ دہشت گردی کے حملے ہوئے، نہ جانے کتنے لوگ تھے جو اس کے متاثرین میں ہیں. آج بھی ان خاندانوں کی تعداد ہزاروں میں ہے. اس کے علاوہ جناب جو متاثرین ہیں وہ تو چلے گئے، لیکن جو پیچھے لوگ ہیں ان کی زندگیاں تو تباہ ہوئیں. جو لوگ متاثرین تھے لیکن جو پیچھے رہ گئے ان کی زندگیاں بھی برباد ہو گئیں. جو بچ گئے ان کی بھی زندگیاں برباد ہو گئیں. وہ جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئیں. نیو یارک والوں کی زندگی جو اب بھی PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس آرڈر سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا میں، پاکستان میں ہر جگہ پر لوگ ایسے ہیں. یہ ایک زندہ درد ہے. ایک خاتون جنہوں نے اپنا بھائی کھویا، انہوں نے کہا کہ ہر سال 9/11 کو ہم مرتے ہیں. گراؤنڈ زیرو کے قریب رہنے والوں کو زہریلے دھوئیں سے کینسر اور پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوئیں. 2021 تک 10,000 سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو چکے تھے. خاندانوں نے اپنے والدین، بھائی، بہنیں اور دوست کھو دیے. یہ ایک ذاتی سانحہ ہے جو نیو یارک کے دل میں بسا ہے. اس کے علاوہ جناب جیو پولیٹیکل اثرات ہیں کچھ. 9/11 نے دنیا کو پری 9/11 اور پوسٹ 9/11 دو ایراز میں تقسیم کر دیا. مشرق وسطیٰ کی پالیسیاں بدل گئیں. امریکہ نے اتحادی بنائے. روس، چین اور ایران جیسے ممالک سے تعلقات کشیدہ ہوئے. نیٹو کی توسیع ہوئی. انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی. عالمی سیکیورٹی معاہدوں نے سیاست کی شکل بدل دی. یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ تھا. 9/11 کے بعد عراق کی جنگ نہ ہوتی، داعش نہ بنتی، شام کا بحران اس شکل میں نہ ہوتا، حتیٰ کہ آج روس یوکرین تنازع میں سیکیورٹی کی بحث 9/11 سے جڑی ہے. ایک تجزیہ کار نے کہا کہ 9/11 نے دنیا کی سیاست کو نئی شکل دے دی اور ہم اب بھی اس کے اثرات میں جی رہے ہیں. 9/11 نے دنیا کو بدلا، لیکن ہم شاید آج بھی اس سے سبق سیکھنے سے قاصر رہے ہیں. 9/11 ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ مائنورٹی ایسی ہو سکتی ہے، کم لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو ایک منفی سوچ رکھتے ہوں، جو دہشت گردانہ سوچ رکھتے ہوں، لیکن محبت، اتحاد اور عزم ہمیشہ جیتتا ہے. ہم ان ہزاروں لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دیں، اور ان ہیروز کو بھی
جو آج بھی ہمارے لیے لڑتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، نیو یارک سے لے کے کراچی تک، لاہور سے لے کر قاہرہ تک، پوری دنیا میں وہ لوگ جو عام شہریوں کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، ان کو محفوظ بناتے ہیں، ان کو ہم آج بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وارننگ ضرور دوں گا کہ دہشت گردی کے گارب میں نفرتوں کو مت پھیلائیے، جو مارجنلزم ہے اس کو کم کیجیے، انکلوزیوٹی کو بڑھائیے۔ دس از واٹ اٹ از۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔